آپ کا بہت شکریہ پریس کلب کوئٹہ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور مختلف نیوز ایجنسیز اور الیکٹرانک چینلز کے نمائندگان جو یہاں تشریف فرمائے، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ آج کی جو گفتگو ہے وہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ریلیف آپریشن اس وقت بلوچستان کے اندر کیا جا رہا ہے اس کی کچھ تفاصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، جن میں سر فہرست بلوچستان گورنمنٹ ہے، وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مالدار لوگ ہیں، قبائل کے سردار اور نواب ہیں، ان لوگوں نے جس طریقے سے غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مختصر سی بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی یہاں پہ بارشوں کے اسپیل شروع ہوئے جو جن کے نتائج انتہائی تکلیف دہ اور نقصانات پہ مبنی تھے، تو جماعت اسلامی نے اسی دن سے اپنا ریلیف آپریشن جو ہے وہ شروع کیا۔ یہاں کوئٹہ کے اندر بھی مشرقی بائی پاس میں اور اسی طرح سے قلعہ سیف اللہ میں بھی ہماری ٹیم چلی گئی، اور وہاں جو وہ خسنوب کا علاقہ تھا جو بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں نے جا کے ہمارے سروے بھی کیا اور فوری طور پہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں راشن پیک تقسیم کیے، میڈیکل کیمپ لگائے، اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پھنسے ہوئے ان لوگوں کو بھی وہاں سے نکالنے میں انہوں نے مدد کی۔ پھر بیچ میں وقفہ آیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے بارشوں کا ایک تباہی کی صورت میں سامنے آتا رہا۔ تو اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے ویسے تو پورے ملک کے اندر، چونکہ یہ جو سیلاب ہے پورے ملک کے اندر ہی اس وقت اس کے اثرات ہیں، سندھ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ کئی اضلاع متاثر ہیں، اسی طرح سے خیبر پختونخوا آخری فیز میں متاثر ہو گیا، اور جنوبی پنجاب بھی مڈ میں متاثر ہوا، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ بلوچستان ہی کی خبریں پریس میں بھی گئیں اور دنیا نے بھی اس کی توجہ حاصل کی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بلوچستان کی طرف بھی لوگ متوجہ ہوئے، ڈونر بھی متوجہ ہوا، اور انہوں نے الخدمت سے رابطے بھی کیے۔ تو تفاصیل تو آپ روزمرہ جو آ رہی ہیں الخدمت کی پریس ریلیز کے اندر اور جماعت کی طرف سے بھی وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت تک مجموعی طور پہ 6 ارب روپے کا کام الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا ہے پاکستان کے اندر، 6 ارب روپے کا مجموعی طور پہ۔ یہ ویسے میں ایک فگر بتا رہا ہوں، لیکن جو صوبے کے اندر ہماری ٹیم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اور اس کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہماری ٹیمیں ہیں جن میں صدر اور سیکٹری اور نیچے ورکرز ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ میں تعارف بھی کرواؤں گا آخر میں جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے پورے صوبے کے اندر جو اب تک کام کیا ہے مجموعی طور پہ اس کی مالیت بھی کوئی 4 کروڑ روپے تک ہے، اور مزید انشاءاللہ اتنا ہی حجم اندازہ ہے کہ ہم اتنا کام مزید جو ہے وہ چند دنوں کے اندر کریں گے، اور ڈونر جو ہے وہ اتنی رقم فراہم کرنے کے اوپر وہ آمادہ بھی ہوگا، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ مختلف پروگرامات کے لیے اور منصوبوں کے لیے تیار بھی ہیں اس وقت۔ لیکن جو اعداد و شمار میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اب تک راشن پیکس ہیں جو ہم نے ایک گھر کو خشک راشن کی صورت میں جو ان کو فراہم کیا ہے وہ تقریباً 15,000 راشن پیک ہیں کہ جو اب تک تقسیم کر دیے گئے ہیں مختلف یہ ڈیزرونگ فیملیز کے اندر، اور جو ہیلتھ کی فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں اس دوران، ہماری جو پیما تنظیم ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، اور اس کے بھی ایک بڑے رہنما ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ کوئی تقریباً 40 سے 50 کے قریب میڈیکل کیمپ اس وقت پورے صوبے میں لگ گئے ہیں، اور ہر کیمپ سے اوسطاً 300 افراد نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس تک الخدمت فاؤنڈیشن اور پیما
اور جماعت اسلامی مشترکہ طور پہ پہنچی ہے، اور انشاءاللہ یہ آئندہ دنوں میں پائپ لائن میں ہیں بہت سارے میڈیکل کیمپ، بلکہ ہم نے مختلف حوالوں سے منفرد کیمپ بھی لگائے، مثلا ہم نے گائنی کے کیمپ بھی لگائے صرف، جس میں گائنی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بیٹھے، اور اسی طرح سے آئی کے جو کیمپ ہیں ان کی بھی گنجائش ہے، اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ الگ سے لگا دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے مختلف جو ڈیزیز ہیں اس حوالے سے اب اس بات کا خدشہ ہے کہ جلدی امراض جو ہیں وہ پھیل سکتے ہیں، تو اس کی بھی تیاری جو ہے وہ موجود ہے، جیسے کہیں ضرورت محسوس ہوگی تو بیمہ یہ فیسلٹی انشاءاللہ پرووائڈ کرے گی۔ خیموں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، جس جگہ پہ بھی میں گیا ہوں یا ہمارے ورکر گئے ہیں وہاں سب سے پہلی ڈیمانڈ جو ہے وہ لوگوں کی خیمے کی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت خیمے جو ہیں وہ ہماری مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور جتنے خیمے تھے وہ دائرہ الخدمت نے اور دوسری رفاعی تنظیموں نے خرید لیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ خیموں کا کاروبار کرتے ہیں، بیچتے ہیں یا بناتے ہیں، انہوں نے اس موقع کو منافع خوری کے لیے ایک سنہرا موقع جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، اور بہت ہی نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ اور ایک ظالمانہ انداز اختیار کر کے وہ دگنی تگنی قیمت جو ہے وہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ بات صرف دعویٰ نہیں ہے یا ویسے ہی کوئی یہ مبالغہ نہیں ہے، مجھے خود اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے یہاں ایک تاجر سے کوئٹہ ہی کے اندر خیموں کے متعلق بات کی تھی، پھر مجھے کسی سفر پہ جانا پڑا، لیکن جب میں واپس آیا تو جو 7,500 کا خیمہ تھا اس نے کہا کہ جی یہ اب 14,000 روپے کا خیمہ ہے، اور اس طرح سے جو 13,000 کا تھا اس کی قیمت 26,000 انہوں نے کہی۔ ظاہر یہ ڈونر کی امانت ہے، پیسے ہمارے پاس، ہم اس طرح سے مہنگے داموں لے کے ڈونر کو نقصان نہیں دے سکتے، اور امانت میں بھی ایک طرح سے ہم اسراف کر کے کوئی خیانت کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے۔ تو ہماری اس موقع پہ اپیل ہے تاجروں سے بھی کہ وہ اللہ کا خوف کریں، اور جس طرح سے سارا سال لوگ کماتے ہیں، لیکن بہت سارے تاجر ایسے ہیں نیک نام کہ جنہوں نے اپنی دکانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنہوں نے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور وہ کروڑوں روپے اس مد کے اندر خود بھی خرچ کر رہے ہیں اور رفاعی اداروں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی نمونہ بننا چاہیے، اور میں تاجروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع کو منافع خوری کا موقع نہ بنائیں، اور لوگوں کی ہمدردی اور دکھ درد میں ساتھ دیں، اور جو اوریجنل قیمتیں ہیں اسی قیمت پہ وہ اپنی ان چیزوں کو وصول کریں۔ البتہ الخدمت نے اب مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہم جو کپڑا ہے خیموں کا وہ مختلف ملوں سے حاصل کر کے ہم اپنا یونٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ لاہور میں اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے، کراچی میں بھی کام شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں چند دنوں میں اپنے الخدمت مرکز سے 1,000 خیمہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا، اور مزید بھی جتنی ڈیمانڈ ہم کریں گے انشاءاللہ وہ ڈیمانڈ ہماری جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ ہمیں اس وجہ سے کرنا پڑا ہے، اپنی ایک بہت بڑی ٹیم کو اس پہ لگانا پڑا ہے، حالانکہ اس کو اس وقت فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا، کہ یہ جو ہمارے تاجروں کی طرف سے ایک افسوسناک رویہ جو سامنے آیا ہے، اس بنا پہ یہ ایک حرج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت کی ٹیم باقی کام کو چھوڑ کے اس طرف جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ اسی طرح ترپالیں جو ہیں جو ہمارے پاس یہاں اویلیبل تھیں، وہ ہم نے کوئی 2,500 سے لے کے 3,000 ترپالیں، واٹر پروف ترپالیں تھیں، وہ ہم نے مختلف علاقوں کے اندر تقسیم کر دی ہیں۔ اسی طرح پکا پکایا کھانا جو ہے اس کی بہت ڈیمانڈ تھی، اس لیے کہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ خاص طور پہ یہ جو نصیر آباد ڈویژن کے 5 ضلع ہیں، یہ تو پورا تالاب بنا ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس خشک جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو روڈ کے اوپر آ کے لوگوں نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے۔ وہاں نیچے کیچڑ ہے اور اوپر جو ہے وہ دھوپ ہے، وہ